بلو اکانومی کی بھی بات کی جا رہی ہے بہت زیادہ کہ جی سمندر کی پاکستان بلو اکانومی میں بہت پیچھے ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تجارتی جہاز بھی کم ہیں، ویسے تو جنگی جہاز بھی نیوی کے کم ہیں. تو آپ اس بلو اکانومی میں پاکستان نیوی کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ جی اوور آل تو دیکھیں جی بلو اکانومی کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی جو جی ڈی پیز ہیں اس میں تقریباً یہ 10 سے 12% اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اور اوور آل جو میری ٹائم ممالک ہیں ان کی جی ڈی پی میں اس کا تقریباً ایوریج 6% ہوتا ہے، جبکہ ہمارا جو ہے وہ 1.5% ہے جو بہت کم ہے. تو ہمارا پوٹینشیل بہت ہے. اب گورنمنٹ نے ابھی پالیسیز بنائی ہیں جس میں کہ اس طرف توجہ دی جا رہی ہے. ابھی میرا خیال دسمبر 2024 میں اڑان پاکستان کے نام سے جو ایک 5 سالہ منصوبے کا افتتاح کیا گیا، اس میں بلو اکانومی کو 10 میں سے ایک کراس کٹنگ تھیم کے طور پہ لیا گیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ بہت پہلے بات ہونی چاہیے تھی، کام کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ اب چلیں دیر آئے درست آئے، اس میں کافی کام شروع ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ ترکی کی مدد سے نیوی نے کچھ جہاز پیچھے ملا تھا جس کی بڑی تقریب ہوئی تھی. ہمیں ٹرکی کے ساتھ ہماری نیول کولیبریشن نظر آتی ہے. اور کن کن ممالک کے ساتھ دیکھیں نا ہماری جو نیوی وار کی جو چیزیں ہیں ہماری کن کن ممالک کے ساتھ کولیبریشن ہے. جیسے ہم JF-17 کے لیے چائنا سے دیکھتے ہیں ایئر فورس میں، آرمی کی دیکھتے ہیں کچھ ممالک کے ساتھ. نیوی کا جو وار انڈسٹری ہے یہ کس پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ جی پہلے تو ہسٹوریکلی ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے امریکن اکوپمنٹ تھا، اس کے بعد پھر جو ہماری سبمرینز تھی وہ فرانس سے ہم نے لی، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کے اندر ہمارے چائنیز انوینٹری بھی آنا شروع ہوئی، اور ابھی جو نئی سبمرینز آنی ہیں وہ بھی چائنا سے آئیں گی، اور اس کے علاوہ 8 سبمرینز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ماڈرن شپس ہیں وہ بھی چائنا سے آ رہے ہیں. ٹرکی سے آپ نے جو بات کی وہ ہمارا ٹرکی سے 4 ہمارے جو چھوٹے فریگیٹس آپ کہہ لیں اس طرح کے شپس ہیں، 2 وہاں سے آئے ہیں اور 2 یہاں پہ بن رہے ہیں. لیکن اس کا جو فائدہ یہ ہے کہ آگے چل کے پاکستان جنا کلاس کے نام سے اپنا فریگیٹ خود بنا رہا ہے، تو انشاءاللہ جلد وہ بھی آئے گا. پھر ہم نے رومینیا سے بھی آف شور پیٹرول کرافٹس لی ہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے ممالک کے ساتھ ہمارا اس پہ دار و مدار ہے. جی یہ بحرہ ہند میں چونکہ ہمیں تو بنیادی طور پہ بحرہ ہند لگتا ہے جو ہماری نیوی کو، اس کا اسٹریٹجک ماحول آپ کیا دیکھتے ہیں انڈین اوشن کا؟ کیونکہ ہمیں تو بحرہ ہند لگ رہا ہے. جی آپ بحر ہند کی جو بات کرتے ہیں تو بحر ہند اگر دیکھیں تو اس کے لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے تو ہمارا اٹلانٹک اوشن آتا ہے، اور نارتھ پہ ہمارا میڈیٹرینین آتا ہے، اور ایسٹرن سائڈ پہ جائیں گے تو پیسیفک ہے. تو اب جو ایشین ممالک ہیں وہ انڈسٹری کو لیڈ کر رہے ہیں، تو جتنا سامان یا جو چیزیں بنتی ہیں وہ سب شپس کے تھرو ٹرانزٹ کرتی ہیں انڈین اوشن کے تھرو ویسٹرن کنٹریز کو. اور اسی حوالے سے جو انرجی کوریڈورز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی انڈین اوشن کے تھرو ہی جاتے ہیں. تو اس حوالے سے انڈین اوشن کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ اور بڑھے گا. اور پاکستان کی پوزیشن تو اس حوالے سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم لوگ بالکل اس کے سامنے ہمارا ملک ہے اور ہماری جو کوسٹ ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں آنے والے دنوں میں پاکستان کا میری ٹائم رول اور زیادہ بڑھے گا، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ آگے ہم لوگ یہ جو امن ایکسائز ہے یہ اسی حوالے سے کی جاتی ہے. جی ایک بڑی روایتی بات کی جاتی ہے کہ جی گرم پانی تک رسائی. جب روس افغانستان آیا تو کہا کہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے. اب جب چین گوادر میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں گرم پانی تک پہنچنا چاہتا ہے، اور پاکستان از دی شارٹیسٹ وے گرم پانی تک پہنچنا. اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ پاکستان بہت چائنا کے لیے، روس کے لیے گرم پانیوں تک رسائی کا ذریعہ ہے؟ اس میں پہلے تو جو سوویت یونین کے حوالے سے یہ بات کی جاتی تھی تو وہ ظاہر ہے
ملک کی سلامتی کے خلاف ایک چیز ہو رہی تھی، تو اس لیے اس کو ایک مختلف پیرائے میں ہم دیکھتے ہیں. جبکہ جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کے اندر انٹیگریٹ ہونے کے لیے ہماری پورٹس کو بہت لازمی ہے کہ ہمیں، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، چاہے دیگر ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہماری پورٹس کا انٹیگریٹ ہونا بڑا لازمی ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ریل، روڈ اور یہ جو باقی وسائل ہیں یہ آ کے پورٹس کے ساتھ ملتے ہیں. تو چائنا کا جو بی آر آئی کا کانسیپٹ ہے یا سی پیک کا، وہ ایک کنیکٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے جس میں کہ ان ممالک کے لیے ون ون سچویشن ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں کاروبار ہوگا اور اس کاروبار کے حوالے سے یہ ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے جس میں کہ تمام ممالک ایک ون ون سچویشن میں ایک دوسرے کے ساتھ کلیبریٹ کرتے ہیں. جی.